الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سری لنکا بنگلہ دیش سے ہوتا ہوا انقلاب جو ہے نیپال میں آ گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ پاکستان میں بھی شاید کوئی انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب کی طرف بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہے، زیادہ میں فرینچ انقلاب کی بات نہیں کر رہا، نہ میں جو ہے رشیا کے انقلاب کی بات کر رہا ہوں۔ میں ابھی ریسنٹلی ایک انقلاب جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عرب اسپرنگ کا جسے نام دیا جاتا ہے، 2010 کے اندر جو ہے یہ ایک طرح کی موومنٹ چلتی ہے، عرب اسپرنگ کا اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تنیزیا کے ایک شہر میں ایک ریڑھی والا، اس کے ساتھ ایک میونسپل انسپیکٹر جو ہے بدتمیزی کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا ٹھیلا وغیرہ اس کا برباد کرتا ہے، تو وہ گورنر ہاؤس کی بلڈنگ میں جاتا ہے اور وہاں پہ آ کے درخواست دیتا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ جگہ جگہ جاتا ہے، اس کو ٹھوکریں ملتی ہیں اور اس کی کوئی نہیں سنتا اس غریب آدمی کی۔ تو وہ 17 دسمبر کو وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے گورنمنٹ بلڈنگ کے سامنے، اور یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت کا دور تھا، سوشل میڈیا اپنے عروج پہ جا رہا تھا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کا سمجھنا اس طریقے سے، اور یہ نیوز سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہوئی کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور عوام جو ہے سڑکوں پہ نکلا پڑی، اور کئی دن تک وہ سڑکوں پہ رہی، اور اس وقت تک رہی جب تک کہ وہاں کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ پھیلتا پھیلتا جو ہے وہ عرب کے دوسرے ممالک میں جو ہے پھیل گیا۔ پھر آپ نے دیکھا قذافی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح یہ 2-4 عرب ممالک کے بعد یہ چیز تھم گئی ایک دم، یا اس کو روک دیا، بریک لگا دیا گیا۔ تو یہ جو اس طرح کی انقلاب آ جاتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں خانہ جنگی ہو جاتی ہے ملکوں کے اندر، اس کے پیچھے ہی بڑے عوامل ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے سے جو ہے اتنا بڑا ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو بریک بھی لگ جاتا ہے۔ وہ کیوں لگ جاتا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اب آ جائیں آپ سری لنکا میں دو تین دفعہ جا چکا ہوں، انتہائی غریب ملک ہے، کھانا اجناس جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے وہاں پہ۔ اتنی سی جو روٹی ہے اس وقت 2012-13 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی سی جو روٹی ہے وہ کوئی 300 یا 400 کی تھی، اتنی سی کچی روٹی۔ بریانی اس وقت 2012-13 کی بتا رہا ہوں، 3,500 روپے کلو کنکی چاول والی بریانی تھی۔ اتنا انتہائی کھانے کی تو خیر برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے کھانے مشہور ہوتے ہیں، کوئی لذت نہیں کھانے کے اندر، اور انتہائی مہنگا کھانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا اپنا کچھ اجناس تو ہے نہیں، ناریل ملتا ہے یا پتی ہوتی ہے ان کے پاس، وہی ان کی ایک اپنی پروڈکٹ ہے، باقی جو ہے بے انتہا غربت ہے۔ اس غربت کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے فسادات ہوئے، لوگ تنگ آ گئے، لوگوں کے پاس جینے مرنے کا کوئی فرق محسوس نہیں رہ گیا، تو انہوں نے انقلاب کی طرف چلے گیا، اور وہ بھی خانہ جنگی ہوئی، انقلاب کے لیں یا اس کو لیں خانہ جنگی ہوئی وہاں پر۔ اب اس کے کیا حالات ہیں کچھ نہیں پتہ۔ تنیزیا یا ابھی عرب اسپرنگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ عرب اسپرنگ میں آپ ان ملکوں کی طرف جائیں جس جگہ سے یہ لوگ، مصر میں آیا تھا یہ انقلاب، یہ قذافی جو ان کو مارا گیا، اور اس طرح ہی تنیزیا، ان ممالک کے اب کیا حالات ہیں یہ آپ خود تحقیق کریں۔ ان ممالک کے جہاں جہاں یہ فسادات پھوٹے یا جسے انقلاب کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ اب کیا حالات ہیں؟ کیا وہ بہت 10-12 سال کے اندر وہ بہت کوئی ترقی یافتہ ملک ہو گئے؟ کیا وہاں سے غربت ختم ہو گئی؟ کیا یہاں سے ناانصافیاں ختم ہو گئی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ سری لنکا بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ بنگلہ دیش، ایک پازیٹیو چینج آیا وہاں پر، کیونکہ حسینہ واجد جو ہے لمبے عرصے سے جو ہے وہاں پہ حکومت کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے عرب اسپرنگ جو ہوا ایک انسانی کیفیت ہے، انسانی فطرت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک چیز کو لمبے عرصے تک دیکھ کے اس سے بور ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے اکتا جاتا ہے، ایک ہی شکل دیکھتے 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 15 سال 10 سال وہ اکتا جاتا ہے، انہی حکمرانوں کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز انہی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ ان کے جو عرب اسپرنگ آئی، کوئی 30 سال سے حکمراں تھا، کوئی 25 سال سے، کوئی 35 سال سے، یہ سلسلہ چلے آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے حسینہ واجد کا کوئی لمبا ایک دور چلا آ رہا تھا، جس میں اس نے اپنے مخالفین کو پھانسیاں بھی دیں، عمر قید کی سزائیں بھی، زیادہ تر تو اس نے پھانسیاں دی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو، پھانسیاں لگوائیں اس نے بھارت کے کہنے پہ۔ ایک وہ بھی اس کے اندر لوگوں کے اندر ایک وہ تھا، اشتعال تھا کہ ظلم حد سے بڑھ چکا تھا، اس وجہ سے بھی وہاں پہ ایک انقلاب آیا۔ لیکن ان سارے انقلابوں کو جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی لیڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔
یہ ان سب انقلاب میں ایک چیز کامن تھی کہ وہاں پہ کوئی سیاسی لیڈر یا سیاسی جھنڈا یا سیاسی نعرہ، سیاسی پارٹی یا وہ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت وہ لوگ نہیں نکلے تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے، انہیں اپنے حقوق پتہ تھے۔ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا، یہ جو ریجیم چینج ہوئی، اس میں کوٹے سسٹم کے اوپر اسٹوڈنٹس نکلے تھے، کوٹا سسٹم تھا، اور یہ حسینہ واجد کی ظلم کی انتہا ہوئی تھی۔ اب نیپال میں جو جس سے فسادات ہوئے یا خانہ جنگی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمراں کے جو اولادیں تھیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنی لگژریز لائف کو شیئر کر رہی تھیں، اپنی گاڑیاں، اپنا اوڑھنا بچھونا، مہنگی مہنگی گھڑیاں، اس طرح کی تصاویر ڈال کے جب ایک غریب آدمی اس چیز کو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور ایک یہ حکمراں ہیں کہ اولادیں ہیں، خود بھی نہیں، ان کی اولادیں ہیں جو عیش و عشرت کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے اس چیز پہ احتجاج شروع کیا، جس پر حکومت، جس پر جو ان چیزوں کو شیئر کر کے انہوں نے لوگوں کو ایک موومنٹ کی طرف لے کر آ رہے تھے، تو نیپال کی حکومت نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پابندی لگا دی، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب بند کر دیا، جس پر عوام جو ہے مزید مشتعل ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان آج کے دور میں سوشل میڈیا یا کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر اس کا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کسی چیز کا اگر نشہ لگ جائے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا اتنی آسانی سے، بلکہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر جب پابندی لگی تو یہ عوام جو ہے پھپر گئی اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کے فوجی افسران یا فوجی آرمی چیف ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھ گئے، ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں اس کو۔ اور آپ کچھ عرصے بعد نیپال میں بھی دیکھ لے گا کہ وہاں پہ کتنی دودھ کی نہریں بہتی ہیں، یا وہاں پہ جو ہے کوئی انقلاب سیاسی جو ہے یا کوئی اس طرح کا انقلاب آ جاتا ہے جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ جب تک ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوگا، انقلاب میں سمجھتا ہوں ایک ہی آیا ہے دنیا میں، وہ انقلاب تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے دنیا کے اندر انقلاب۔ کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی وہاں پہ، تعلیمات کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے وہ انقلاب برپا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا ایک نظام دیا کہ یہ اس نظام سے چلو گے تو آپ فائدے میں رہو گے، اس نظام کے خلاف جاؤ گے تو آپ نقصان میں رہو گے۔ تو اب آپ کے سامنے کئی نظامات موجود ہیں، اللہ اور اس کا قرآن کا نظام آج بھی موجود ہے جو اس پہ عمل کرنا چاہے۔ باقی دوسرے جو سیاسی نظامات موجود ہیں وہ سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں، کسی کا بھی یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ آج پاکستان میں باتیں کرتے ہیں، پاکستان پہلی بات اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ قطر کے آپ حالات دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ اس طرح عرب جن کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی ہے، پاکستان جس پہ تمام دنیا بھر کی نظریں گڑی ہوئی ہیں کہ اور وہ کھٹکتا ہے دنیا کے آنکھوں میں کہ کسی طرح ان کو ختم کرو، کسی طرح ان کو ختم کرو۔ یہ واحد وہ ملک ہے جس سے تمام کافروں کو یا نان مسلمز کو یا اس طرح کے شدت پسند لوگوں کو خطرہ ہے جو اپنے شیطانی عمل کو پیرا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بالکل بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، عام آدمی پریشان ہے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی برپا کر کے ہم مزید کسی اور قوتوں کو دعوت دے دیں کہ وہ اس سے بھی برا کر دیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی، آپ ریسرچ کر لیں جہاں جہاں یہ سب خانہ جنگیاں ہوئی انقلاب کے نام پہ، وہاں پہ آج کیا صورتحال ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے ایجنڈے کے لیے آپ سب کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کے اس پہ لے کر آئیں گی، لیکن ان کے پاس عام آدمی کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آج بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو۔ آپ کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں لا کے، کسی کو بھی صدر بنا دیں، وہی اشرافیہ آپ کو حکومت کرے گا، وہی پارٹیاں بدل بدل کے۔ وہ آج دیکھتے ہیں تو کسی پارٹی کا عروج ہے تو اس میں وہی اشرافیہ ادھر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ دیکھے گا اس کا زوال ہے تو وہ کسی اور جگہ پہنچ جائے گا۔ لوٹے آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، جس پارٹی میں وہ لوٹا آ جائے گا تو وہ سرف ایکسی سے دھل جاتا ہے وہ، اور وہ لوٹا جب اس پارٹی سے نکلے گا تو وہ غدار ہو جاتا ہے۔ اس بے وقوفیت کو کیا نام دیں گے آپ، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ میں اس کو آپ کیا نام دیں گے اس بے وقوفیت کو۔ تو ہمارے پاس ایک عام آدمی، جب تک میں شروع سے بات کریں، عام آدمی اس ملک کا سربراہ نہیں بنے گا، پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا کسی بھی ملک کی، جس نے سردی گرمی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، صحیح ہو، سردی گرمی کھڑکی سے نہ دیکھی ہو
کتابوں میں نہ پڑھی ہو سردی اور گرمی غربت کو، جس نے محسوس کی ہو شدت کو، گرمی کی شدت کو، سردی کی شدت کو، بھوک کو، پیاس کو محسوس کیا ہو، وہ شخص جب تک آگے نہیں آئیں گے ایسے لوگ، اور اللہ پر ایمان جن کا ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی پر جن کا ایمان نہ ہو، وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ عام آدمی کا کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ جھنڈے بدلتے رہیں، آپ شکلیں بدلتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ خانہ جنگی اس ملک کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔